بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ وضو کی سنتوں کا بیان جاری ہے۔ اس میں علامہ حسکفی فرماتے ہیں کہ نیت کے بعد فرماتے ہیں والبداءۃ بالتسمیہ، اللہ کے نام سے یعنی بسم اللہ شریف سے وضو کا شروع کرنا، قولاً یعنی زبان سے تسمیہ کی ادائیگی، اور یہ سنت ہر ذکر سے ادا ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ کوئی کہہ دے تب بھی ادا ہو جائے گی، لیکن رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو عمل وارد ہے، جو قول وارد ہے، وہ کیا ہے؟ بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، یہ ہے قبل الاستنجا و بعدہ، یعنی بسم اللہ شریف استنجا سے پہلے بھی اور استنجا کے بعد بھی، اللہ کیونکہ وضو کا آغاز یا وضو کا سلسلہ شروع ہی استنجا پہ ہوتا ہے۔ کہ استنجے کے لیے کیوں جاتے ہیں لوگ؟ کیونکہ وضو کرنے جانا ہے، تو پہلے استنجا کر لیا۔ تو یہ ابتدائے حقیقی ہوگا کہ بالکل شروع میں سب چیز سے، ساری اعمال وضو کے شروع میں، وبعد استنجا سے فارغ ہونے کے بعد بھی، تو اب تو اس سے ہاتھ جو ہے وہ شرم کے مقامات کو دھویا ہے ہاتھ سے، تو پھر دھو لیں۔ الا حال انکشاف، تو استنجا سے پہلے بھی استنجا کے بعد بھی، لیکن بے ستری کے دوران نہیں، انکشاف عورہ کی حالت میں نہیں، وفی محل نجاست، اور محل نجاست میں بھی نہیں، یعنی بیت الخلاء میں چلے گئے تو اب وہاں پر اندر جانے کے بعد یا کھلے میدان میں بیٹھ چکے ہیں اور نجاست خارج ہو چکی، وہاں پر یا نجاست اگل بغل میں موجود ہے، وہاں پر بسم اللہ شریف پڑھنا یہ بے ادبی ہے۔ تو اب کیا کرے گا؟ دل سے تسمیہ کر لے، دل سے، زبان سے نہیں۔ اور اگر بھول چکا فسما فی خلال ہی، اور وضو کے دوران بسم اللہ شریف پڑھی، تو سنت حاصل نہ ہوئی، یعنی سنت پہ عمل نہیں ہوا، بل المندوب، بلکہ یہ مستحب ہے۔ کیونکہ مستحب یہ ہے کہ ہر عضو کو دھوتے ہوئے بسم اللہ شریف پڑھے، تو ایک مستحب ادا کر لیا، سنت ادا نہیں ہوئی۔ وَأَمَّا الْأَكْلُ فَتَحْصُلُ السُّنَّةُ فِي بَاقِيِ لَا فِيمَا فَاتَ، رہا معاملہ کھانے کا، تو وہاں پہ ہے کہ بسم اللہ شریف پڑھ کر کے بندے کو کھانا کھانا چاہیے۔ تو اگر کوئی بھول گیا شروع میں اور بیچ میں پڑھے، تو باقی جتنے لقمے رہ گئے ہیں اس میں سنت ادا ہو جاتی ہے، باقی لقموں کے لیے سنت ادا ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ بیچ میں کوئی وضو کرے گا تو جو باقی اعضاء رہ گئے اس میں بھی سنت ادا نہیں ہوگی، مستحب کی ادائیگی ہوگی۔ سنت تو شروع میں ہے، اور شروع کا معاملہ فوت ہو چکا، شروع ہو چکا، کیونکہ پورا وضو ایک عمل مانا جاتا ہے، اور یہ کھانا جو ہے نا، جتنے لقمے ہوتے ہیں اتنے اعمال مانے جاتے ہیں۔ تو جتنے لقمے کھا چکا وہ تو ہوا، جو باقی ہیں اس میں بسم اللہ شریف پڑھ لے گا تو کہیں گے کہ سنت کی ادائیگی ہو گئی۔ لا فیما فات، کھانے میں جتنے لقمے یوں ہی کھا لیے بغیر بسم اللہ شریف کے، تو ان میں سنت کی ادائیگی نہیں مانیں گے اگر بیچ میں بسم اللہ شریف پڑھی تو۔ فرماتے ہیں وَلْيَقُلْ بسم اللہ اولہ وآخرہ، اور بیچ میں اگر بھول چکا تھا شروع میں، بیچ میں بسم اللہ شریف پڑھنی ہو تو یوں کہنا چاہیے، اللہ کے نام سے، کھانے کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی۔ تو اس سے جو ہے نا مافات کی تلافی ہو جائے گی، کیونکہ آخر وہ کہہ دیا نا۔ اسی طرح سے کہتے ہیں والبداءۃ بغسل الیدین، دونوں ہاتھوں کو دھونے سے وضو کا آغاز، بسم اللہ شریف پڑھی اور اب وضو کر رہے ہیں عملاً، تو دونوں ہاتھوں کو دھونا، یعنی کٹوں سمیت جو کلائیوں کے تک دھوتے ہیں۔ الیدین کی صفت بیان کی ہے الطاہرتین، پاک ہاتھ، کیونکہ اگر ناپاک ہوں گے تو ازالہ نجاست ضروری ہے نا۔ ہاتھ میں پیشاب لگا ہوا ہے تو پہلے ہاتھ کو دھو کر کے پیشاب دور کرے،
ناپاکی دور کریں، اس کے بعد جب وضو شروع ہوگا تو پھر 3 بار دھونا پڑے گا۔ تو پاک ہاتھوں کو دھونا یعنی ہاتھوں کی دھلائی سے اور غسل سے وضو کا آغاز کرنا، اور شروع میں ہی دھلنا 3 بار، قبل الاستنجا و بعدہ، استنجا سے پہلے اور استنجا کے بعد۔ بسم اللہ شریف کے بارے میں بھی کہا تھا، استنجا سے پہلے اور استنجا کے بعد، یہاں بھی۔ اور استیقاظ کی قید اتفاقی ہے جو صاحب ہدایہ نے لگائی کہ 3 بار ہاتھ دھونا، جو متوضی جو ہے نا سو کر کے اٹھا ہے، مستيقظ جو سو کر کے بیدار ہوا ہے، اس پر یہ ہے کہ 3 بار ہاتھ دھوئے۔ تو صاحب ہدایہ نے یہ بیان کیا ہے، لیکن یہ قید اعتراضی نہیں ہے، قید اتفاقی ہے، اور محض حدیث پاک کی اتباع میں اس قید کو ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ رسول کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ جو کوئی سو کر کے اٹھے تو اپنا ہاتھ برتن میں ڈالنے سے پہلے دھو لے، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ وَلِذَا لَمْ يَقُلْ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الْإِنَاءَ۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر صاحب تنویر الابصار نے قبل ادخالہم الاناء نہیں کہا، کہ دونوں ہاتھ کو دھونا سنت ہے برتن میں داخل کرنے سے پہلے، یہ نہیں کہا، کیونکہ برتن میں داخل کرنے سے پہلے اگر کہہ دیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچنے لگے کہ سنت جو ہے وہ وقت حاجت کے ساتھ خاص ہے، جب ہاتھ کو برتن میں ڈالنے کی ضرورت پیش آئے تو چونکہ ہاتھ آپ کا بھی پاک نہیں ہے، یعنی باوضو نہیں ہے، تو اس سے پہلے کہ آپ ہاتھ کو برتن میں ڈالیے، اس سے پہلے ہاتھوں کو دھل لیں۔ یہ نہیں فرمایا، کیونکہ اگر یہ فرما دیتے تو اس سے کوئی سمجھ سکتا تھا کہ جب ضرورت پیش آ جائے ہاتھوں کو برتن میں ڈالنے کی تب یہ سنت ہے ہاتھوں کو دھونا، اور اگر لوٹے وغیرہ موجود ہیں یا نل موجود ہے جس میں ہاتھ کو پانی میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ پانی تو خود گرا سکتے ہیں، تب یہ سنت نہیں ہے، کوئی یہ سوچ سکتا ہے، حالانکہ مطلقاً سنت ہے، چاہے ہاتھ کو برتن میں ڈالنے کی ضرورت ہو یا نہ ہو، وضو شروع یہیں سے ہوگا کہ پہلے 3 بار ہاتھوں کو دھونا ہے۔ لِأَنَّ مفاہیم الکتب حجت، کیونکہ کتابوں کی مفہوم حجت ہے، بخلاف اکثر مفاہیم النصوص، برخلاف اکثر نصوص کے مفاہیم، جیسا کہ نہر الفائق میں لکھا ہے۔ تو یہ بات تو ہم پڑھ چکے ہیں شرح العقود میں بڑی تفصیل کے ساتھ، تو یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ کتابوں کے مفہوم حجت ہوتے ہیں، تو اسی لیے صاحب تنویر الابصار نے یہ نہیں فرمایا قبل ادخالہم الاناء، کیونکہ جب قبل ادخالہم الاناء کہہ دیں گے نا تو اس سے اعتراض ہو جائے گا کہ اگر اناء میں ہاتھوں کو داخل کرنا نہیں ہے تو دونوں ہاتھوں کو دھلنا سنت بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ جب داخل یہ لکھیں گے تو اس کا مفہوم مخالف یہ ہوگا، حالانکہ دونوں صورتوں میں ہاتھوں کو دھونا سنت ہے، اس لیے اس کو بیان نہیں کیا انہوں نے۔ اور یہ کیوں توہم ہو سکتا ہے، توہم کی وجہ بتا رہے ہیں، کیونکہ کتابوں کے مفہوم حجت ہوتے ہیں، نصوص کے مفہوم حجت نہیں ہوتے، اور یہ اکثر ہی ہے، یہ بات ہو چکی ہے۔ یوں ہی فرماتے وفیہ من الحد المفہوم معتبر فی الروایات اتفاقا، فیہ کا معنی یہی النہر الفائق، الحد المفہوم معتبر، کتاب الحد میں یہ ہے کہ المفہوم معتبر فی الروایات اتفاقا، مفہوم مخالف روایات فقہیہ میں بالاتفاق معتبر ہیں۔ ومنہ اقوال الصحابہ، اقوال صحابہ میں بھی مفہوم مخالف معتبر ہے۔ اس پر کہا کہ اقوال صحابہ کے معاملے میں ایک قید لگانی چاہیے کہ جو اقوال صحابہ کرام کے رائے سے مدرک ہیں ان میں
ان میں جو ہے نا وہ مفہوم مخالف معتبر ہے. جو مدرک بالعقل نہیں ہے ان میں مفہوم مخالف معتبر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ نص شارع کے درجے میں ہو جائے گا. اور کوہستانی میں النہایہ کی کتاب الحدود سے نقل فرمایا کہ المفہوم معتبر فی نص العقوبہ، مفہوم نصوص سے شارع میں بھی معتبر ہے. کہاں پر؟ عقوبت کے نص میں. جیسے کہا تھا نا کہ شارع کے نصوص میں مفہوم معتبر نہیں ہے، وہ بھی قاعدہ کلیہ نہیں بلکہ اکثری ہے. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں نص شارع میں بھی مفہوم مخالف معتبر ہوتا ہے. اس کی مثال بتا رہے عقوبت میں، جہاں پر سزا کا بیان ہو. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یہ فرمایا کہ ہرگز نہیں، بے شک یہ لوگ اس دن یعنی دار آخرت میں قیامت کے دن اپنے رب سے محجوب ہوں گے، پردے میں ہوں گے، یعنی رب کی طرف نہیں دیکھ سکیں گے. اسی آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہیں اہل سنت والجماعت اور کہتے ہیں کہ چونکہ یہ بات بطور عقاب اور سزا کے بیان کی گئی ہے، تو اگر یہ انہی لوگوں کے ساتھ خاص نہ ہو تو سزا کیسی؟ اگر سب کو یہ معاملہ ہو رہا ہے تو یہ سزا کیسی، یہ عقاب کیسا؟ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بری بات ان کے لیے ہے جو انہی کے ساتھ خاص ہے. اس کا مطلب باقی لوگوں کو یہ سزا نہیں دی جائے گی. اس لیے فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کی مسلمان جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور اپنے رب کا دیدار کریں گے، رویت باری تعالیٰ. تو رویت باری تعالیٰ کے تعلق سے استدلال اسی آیت کریمہ سے کرتے ہیں، حالانکہ مفہوم مخالف تو ہوا. چلیے، وَأَمَّا اعتبارُ فی الروایتی، رہا یہ کہ مفہوم مخالف معتبر ہے روایات فقیہ میں، یہ بھی اکثری ہے، کلی نہیں ہے، ہر جگہ نہیں ہے. صاحب ہدایہ نے تو مثال بیان کی نا، استقاط والی قید لگا دی اور بتایا کہ وہ حدیث پاک کی اتباع میں لگائی، حالانکہ وہ قید معتبر نہیں ہے. الرسغین. چلیے یہیں تک سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. چلیے اب آپ حضرات ارشاد فرمائیے. قولاً، تسمیہ شریف سنت ہے. قولاً، اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ تسمیہ شریف سے وضو کا آغاز کرنا، نیت شروع میں سنت ہونا، دونوں ہاتھوں سے شروع کرنا، یہ تینوں سے شروع کیسے ایک ساتھ؟ شروع تو ایک کام ہے نا، تینوں سے کیسے شروع ہوں گے؟ تو کہتے تینوں سے آغاز تین الگ الگ جہتوں سے، کیونکہ نیت جو ہے یہ تسمیہ شریف یہ زبان کا کام ہے، نیت یہ دل کا کام ہے، غسل یدین یہ جوارے کا کام ہے. تو عمل بالجوارے بھی ہو جائے، عمل بالقلب بھی ہو جائے، عمل باللسان بھی ہو جائے، تینوں تو ہو سکتے ہیں. دیکھ لیجئے والتسمیۃ محلہ اللسان وغسل الیدین بالفعل. لیکن شرم بلاریہ میں ہے کہ یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ تلفظ بالنیت مستحب ہے. نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن زبان سے کہنا مستحب ہے، یہ بھی فرمایا جاتا ہے. تو اگر زبان سے نیت کرے گا تو تسمیہ شریف بھی ہے اور نیت بھی زبان سے ہے، تو دونوں میں سے ایک ہی چیز پہلے کہے گا نا. یفوت البدء بالتسمیہ، اگر زبان سے نیت ادا کرے گا تو تسمیہ شریف سے آغاز نہیں ہو سکتا حقیقتاً. لہٰذا ایسی صورت میں یہ اضافی ابتدائی اضافی ہو جائے گی کہ پہلے بسم اللہ شریف اور پھر نیت. اور یہ تسمیہ شریف کی جو سنت ہے ہر ذکر سے ادا ہو جائے گی، تکبیر ہو، تحلیل ہو، تحمید ہو. اور یعنی اصل سنت و کمال ہوا بما یاتی، اور سنت کا کمال جو ہے نا اس ورد سے، اس ذکر سے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ حضور کریم اسلام یوں فرماتے ہیں.
فرماتے ہیں یہ تو متن میں بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام یہ بیان فرمایا، لیکن حدیث پاک کی کتابوں میں جو ہے وہ یہ ہے بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی الاسلام، اور یہ بھی ہے قیل الف افضل بسم اللہ الرحمن الرحیم تعوذ کے بعد۔ اس لیے فرماتے ہیں مشتبہ میں یہ کہا کہ دونوں جمع کر دے، اعوذ باللہ بھی اور بسم اللہ بھی، اور یہ بھی آئینی کی جو شرح ہدایہ کی وہ بنایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے بسم اللہ والحمد للہ، رواه الطبرانی، قبل الاستنجا، یہ قبل استنجا بسم اللہ شریف کیوں؟ اس لیے کہ وضو استنجا بھی وضو ہی سے، وضو کا معنی پاکی حاصل کرنا نا، چمکانا، تو وضو کا سلسلہ شروع تو وہیں سے کیا، استنجا سے پہلے خاص مقامات صاف کر لیے جائیں اور پھر جوارے صاف کیے جائیں۔ تو استنجا بھی وضو کا حصہ ہے، اور وضو کا آغاز جو ہے تسمیہ سے مشروع ہے، تو اس لیے استنجا سے پہلے تسمیہ ہونا چاہیے حلیہ میں۔ تو یہ جو کلمات ہیں یہ سب تو وضو کے شروع میں الفاظ تسمیہ ہے نا، اور اگر استنجا سے پہلے الفاظ تسمیہ ادا کرنا ہے تو اس کے لیے کلمات الگ ہیں۔ حدیث پاک میں ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یوں ہے خبث یا خبث تو خبیث کی جمع، خبائث خبیثہ کی جمع، یہ سرکش جن ہے مرد عورت نر مادہ۔ بعدہ اس لیے کہ اصل وضو کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوا، لأنہ حال و مباشرت الوضو۔ درر میں یہ بھی ہے کہ بعض مشائخ یہ کہتے ہیں کہ استنجا سے پہلے، بعض کہتے ہیں استنجا کے بعد، تو اس لیے احتیاط یہ ہے کہ دونوں، استنجا سے پہلے بھی استنجا کے بعد بھی، اسی کو صاحب ہدایہ اور قاضی خان نے اختیار کیا۔ چلیے کسی کو کچھ پوچھنا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اوپر جو کہا گیا کہ قیل افضل، وہ افضل یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھے تعوذ کے بعد، تو حضور یہ استنجا سے پہلے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں خبث اور خبائث سے پناہ اللہ کی مانگی جاتی ہے، لیکن اگر استنجا کے بعد اگر کوئی بسم اللہ پڑھ رہا ہے تو اس کے ساتھ تعوذ کے بعد پڑھے گا یا تعوذ کو اگنور کرے گا، نہ پڑھے؟ اب یہ افضل یہاں کہہ دیا ہے تو افضلیت سے کیوں انکار کریں؟ استنجا کے بعد بھی جی تعوذ جو ہے میں کوئی قباحت تو نہیں ہے نا، کیونکہ استنجا تو ایسا ہی کام کر کے آیا ہے نا، وہاں پر جو ہے جی سرکش جناتوں کا معدن اور مخزن ہوتا ہے، وہ وہاں سے نکل کے آئے، تعوذ یہ بھی مناسب لگتا ہے کہ تعوذ پڑھیں اور پھر تسمیہ پڑھیں، اور بھی اوراد کریں۔ ہم تو سب جتنے بھی ایسے معاملات میں نا، ایسے مقامات پہ علماء سارے اذکار کو جمع کر دیتے ہیں، ضعیف جی سے ضعیف روایت میں بھی کوئی ایک ارشاد، کوئی قول، کوئی ورد ہو، کوئی ذکر ہو تو اس کو بھی شامل کر لینا میں افضلیت ہے۔ افضلیت کی تو کوئی حد نہیں ہے۔ یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تعوذ سے منع کیوں کریں گے جب یہ جی بات آ گئی ہے استنجے کے بعد بھی، کہ وہاں بھی موقع ہے۔
اب یہاں پر ایک بات چھیڑی انہوں نے کہ کھانے میں کیا ہوتا ہے، بسم اللہ شریف کوئی درمیان میں پڑھ لے تو باقی جو لقمے رہ گئے ہیں اس میں سنت ادا ہو جاتی ہے، جو لقمے پہلے کھا چکا ہے بغیر بسم اللہ شریف کے اس میں سنت ادا نہیں ہوتی۔ تو فتح القدیر میں فرمایا کہ ان حادث تعلیل یستلزم فی الاکل تحصیل السنت فی الباقی لا استدراک ما فات، جتنے لقمے پہلے کھا چکے ہیں اس میں سنت تو مس ہو گئی تو ہو گئی۔ اور شارح المنیا نے کہا نہیں، بہتر یہ ہے، شارح منیا جو کہہ رہے ہیں کہ تلافی مافات بھی ہو جاتی ہے، استدراک لمافات بھی ہو جائے، کیونکہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اولہ آخرہ فرمایا اذا اکل احدکم فنسیہ ان یذکر اسم اللہ علی طعامہ فلیقل بسم اللہ اولہ آخرہ، تو آخرہ کیوں فرمایا، نہیں اولہ کیوں فرمایا؟ اگر استدراک مافات نہیں ہو رہا ہے تو اولو کہنے کا مطلب ہی لغو ہو گیا۔ اور وضو کے معاملے میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ اگر بھول گئے تو بیچ میں وضو بسم اللہ شریف پڑھ لو اور اولو آخرہ کہہ لو، تو اس میں سنت مس ہو گئی تو ہو گئی۔ اب یہ کہ استحباب پر عمل ہو رہا ہے، باقی اعضاء جو دھونے ہیں۔ فلو لم یکن فیہ استدراک لما فات، اگر یہ اس میں کھانے کے معاملے میں فوت شدہ کا استدراک نہ ہو سکے، تلافی نہ ہو سکے، تو اولہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہ معاملہ وضو میں نہیں چلے گا کہ اگر وضو میں کوئی کہہ دے گا بیچ میں بسم اللہ اولہ آخرہ تو وہاں پر مافات کی تلافی ہو جائے، اس لیے کہ حدیث کھانے کے بارے میں وارد ہوئی ہے، وضو کے بارے میں وارد نہیں ہوئی ہے۔ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ جب استدراک کھانے میں ہو رہا ہے تو وضو میں تو بدرجہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس میں تو افعال الگ الگ مان رہے ہیں آپ، وضو میں تو افعال الگ الگ مان بھی نہیں رہے ہیں، جتنے لقمے اتنے فعل مان رہے ہیں نا کھانے میں، افعال الگ الگ مان رہے ہیں۔ وہاں پر جو ہے نا یہ مان رہے ہیں کہ جو لقمے رہ گئے ان کی سنت رہ گئی تو اس کی تلافی ہو جائے گی، سنت ادا ہو جائے گی۔ اور وضو کے تو سارے افعال ایک ساتھ قرآن پاک نے بیان کیے، تو پورا کے پورا وضو ایک فعل ہے، تو وہاں تو افعال کی تجزی بھی نہیں ہے یہاں پر وضو میں، تو یہاں بیچ میں اگر کوئی بسم اللہ شریف پڑھ دے گا وہ اول ہوا آخر کہے گا تو اس میں تو جو ارکان پہلے دھو لیے اس نے، جو آزاد ہو لیے، وہاں بھی سنت ادا ہو جانی چاہیے، اس لیے کہ فعل واحد ہے۔ یہ قیاس سے نہیں بات کر رہے ہیں، دلالت النص سے بات کر رہی ہے۔ اس کا جواب کہ حدیث جو ہے وارد ہے کھانے میں وضو میں نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم دلالت النص سے یہاں بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اور علامہ عینی جو ہے نے اس پہ صراحت فرمائی ہے، اذا سما فی اثناء الوضوء اجزاء، اس لیے یہاں پر علامہ شامی کہہ رہے ہیں کہ ما لم یقل کہنا چاہیے تھا، کیونکہ اس حدیث اس سے تلافی مافات کی بات کر رہے ہیں، ول یقل کے بجائے ما لم یقل کہنا چاہیے۔ حضور یہ ہے یہاں نا جو ایک علامہ، جواب دینے کی صورت بتائی گئی ہے کہ اس طرح جواب دیا جا سکتا ہے، اور اس میں علامہ عینی کا قول بھی نقل کیے ہیں، تو حضور یہ تو بالکل صاف ہے کہ وضو کے بارے میں جو لمافات ہے وہ سنت میں داخل ہو جائیں گے یا نہیں، اس میں تو حدیث ہے ہی نہیں بالکل، لیکن یہ بعض مشائخ کے بارے میں انہوں نے جو نقل کیا ہے اور بعض علماء سے ان کے قول کو ترجیح دی جا رہی ہے، اور اس سے جو ہے اس پہ کفایت مان رہے ہیں کہ ہاں جو اعضاء پہلے دھل چکے ہیں، اب اگر بیچ میں درمیان وضو اگر وہ بسم اللہ کر رہا ہے تو سنت ان اعضاء کے دھلنے میں بھی پائی جائے گی۔ تو حضور یہ جو شرکت ہے یا شمولیت ہے مافات جو اعضاء ہیں، اس میں علماء کے قول کو دلیل مان کر ایسا کیا جا رہا ہے، حالانکہ انہوں نے کہا ہے کہ دلالت النص سے ہے۔ آپ ایک بات پھر کہیے، آواز رک گئی تھی آپ کی، جن علماء نے کہا۔ حضور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وضو کے جو جیسے مثال کے طور پہ اس نے شروع میں ہاتھ دھل لیے، چہرہ دھل لیا، چہرہ دھلنے کے بعد ہاتھ بھی دھل لیے، اب دو رکن بچے ہیں مسح کرنا اور
ہاں پیر کا ٹھیک دھلنا. ہے، تفصیل میں اب وہ کریے، اگر ہاں ٹھیک ہے. جی تو اس میں حدیث نہ ہونے کے باوجود علماء کے قول کو ترجیح دیتے ہوئے انہوں نے جو مافات وہ ہیں اعضاء ہیں ان کے لیے کافی کہا ہے. تو علماء کے قول کو کافی کہنا اس کو دلیل بنایا ہے انہوں نے کہ ہاں مطلب ان اعضاء میں بھی سنت ادا مان لی جائے گی. ہاں تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ حضور یہ دلالت النص سے کس طرح ثابت ہو رہا ہے؟ مطلب یہ جو انہوں نے ایک صورت بیان کی ہے کہ کھانے میں اتنے اعمال ہونے کے بعد بھی، افعال الگ الگ ہونے کے بعد بھی وہاں جب شمولیت ہے تو وہاں تو باضابطہ نص ہے نا حضور. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، انہوں نے سب تو یہی بات کہی ہے، آپ کی بات تو نہیں نا ہے. جی یہ ساری باتیں تو یہی کہہ چکے ہیں، انہی میں سے نکال کے آپ اعتراض کر رہے ہیں. جی یہاں پہ کسی پہ ترجیح نہیں دیا انہوں نے. علامہ شامی کہاں کسی کو جی ترجیح دے رہے ہیں کسی بات پہ؟ وہ تو قد یقال کہہ کر کے اس کی تضعیف بھی کر رہے ہیں. قد یقال جی جی کوئی بات آپ کہیں گے تو اس کی وجہ تو بیان کریں گے نا. آپ نے کہا کہ علماء کے قول سے ترجیح دے دیا، کہاں دے دیا ترجیح؟ یہ مقام ہے کہ علامہ عینی کا قول ذکر کریں تو جی کیا ہاں انہوں نے. جی جی یہ جو ہے علامہ عینی کا ارشاد بیان کرنے کا مقام ہے تو بیان کر دیا، اس کے بعد تو جی کچھ نہیں کہا انہوں نے. اور ایسے موقع پر پھر آپ پوچھیے گا کہ راجح قول کیا ہے، راجح قول تو اس میں کیا ہے؟ یہ سب چیزیں فضیلت والی ہیں اور امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے جو تلافی ہو گئی ہے، جو چھوٹ گئی ہے چیز شروع میں نہیں کہہ سکے، ہم کہہ لیں تو ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ سنت کے طور پہ شروع کے بھی قبول کر لے. رہی بات یہ جی کہ یہ جو ہے نا قیاس کے طور پر نہیں ہے بلکہ دلالت النص سے ہے. تو دلالت النص سے یوں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ حدیث پاک کہاں ہے، یہ ہے. حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا اکل احدکم فنسی ان یذکر اسم اللہ علی طعامہ فلیقل بسم اللہ اولہ وآخرہ. تو یہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے کے بارے میں فرمایا، ٹھیک ہے. جی تو نص جو ہے نا وہ کھانے کو شامل ہے، لیکن اس کی دلالت ہو رہی تو عبارت النص جو ہے نا یہ کھانے کو شامل ہے، کیونکہ اسی کے لیے یہ حدیث لائی گئی نا. جی یہ عبارت النص ہے. لیکن یہاں پر بسم اللہ شریف بھول جانے پر جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ اگر بھول جائے تو بسم اللہ شریف یوں پڑھ لے بسم اللہ اولہ وآخرہ. تو کیا یہ جی حدیث اپنے مفہوم کے اعتبار سے دلالت نہیں کر رہی ہے کہ کسی اور کام میں بھی اگر بھول گئے تو اولہ وآخرہ کہہ دو تو تلافی ہو جائے گی؟ جی یہ تو نہیں کہہ رہا نا کہ عبارت النص سے. جی جی یہ حدیث پاک جو ہے یہ عبارت النص سے دلالت کرتی ہے وضو کے بارے میں، یہ تو نہیں کہا نا. عبارت النص تو کھانے کے عقل کے بارے میں ہے، لیکن دلالت کیوں نہیں ہو رہی ہے جی وضو کے بارے میں؟ کیونکہ ایک عمل ہے جس پہ فرمایا کہ بھول گئے تو بسم اللہ اول وآخر. تو بندہ بھول گیا وضو میں بسم اللہ اول وآخر کہے گا تو اس کی تلافی کیوں نہیں ہوگی؟ یہ حدیث پاک کیوں دلالت نہیں کر رہی ہے؟ حدیث پاک اس لیے لائی نہیں گئی ہے، لیکن جو بات یہاں پہ ہو رہی ہے وہی بات تو وہاں پر بھی ہے. جی یہاں بھول گیا وہاں بھی بھول گیا، یہ عمل ہے وہ بھی عمل ہے. یہاں بسم اللہ پڑھنے کو فرما رہے ہیں تو وہاں بھی بسم اللہ شریف کے بارے میں نص تو موجود ہے نا کہ بسم اللہ شریف پڑھے. یہاں اول و آخر کہہ رہا، وہاں بھی بیچ میں پڑھنا ہے تو اول و آخر کہہ دے. تو جو ہے کون سی وجہ ہوگی جس کی بنیاد پہ ہم کہیں کہ یہ حدیث اسی کے ساتھ خاص کرنا پڑے گا؟ جی بلکہ یہ تو بدرجہ اولا اس کو شامل ہونا چاہیے کہ یہ مباحات میں سے ہے اور وضو جو ہے نا عبادات میں سے ہے. یہاں حضور کریم السلام بسم اللہ شریف پڑھنے کو کہہ رہے ہیں تو وہاں تو بدرجہ اولا ہونا چاہیے. تو دلالت النص سے استدلال کیا جا سکتا ہے.
اب یہی بات جو ہے نا، اگر کھانے کی نس موجود نہیں ہوتی، کھانے کا تذکرہ موجود نہیں ہوتا یہاں پہ، مثال کے طور پر اذا اکلا احدکم ہے نا، فرمایا نا، اگر یہ جی ہوتا کہ جب تم میں سے کوئی کام کرے اور بسم اللہ شریف بھول جائے تو بسم اللہ اول و آخر ہو، تو عبارت النص سے ثابت ہو جاتا نا. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی کیونکہ ایک عام بات کے لیے کہ کوئی کام کرو بسم اللہ شریف بھول جاؤ تو یوں کر لو بسم اللہ شریف، ایسی تو فرمایا نہیں. اسی لیے فرمایا کہ عبارت جی النص سے نہیں ہے بلکہ دلالت النص سے ہے. اور یہ بات ترجیح دینے والی بات نہیں ہے، یہ ساری صورتیں بتا جی دیتے ہیں، فضائل میں اتنا اختلاف نہیں کرتے. جی ہاں، قول زیب تو ہے یہ حضور، قد یقال کر کے. تتمہ ما ذکر المصنف من ان البداءۃ بالتسمیۃ سنت، یہی مختار ہے امام طحاوی کا. لیکن صاحب ہدایہ نے مستحب کہا، امام ابن امام نے واجب کہہ دیا. لیکن ان کی بحث تھی، آگے انہوں نے کہہ دیا کہ ان الحق ما علیہ علماؤنا، یہ مستحب ہے. تو سنت ہے کہ مستحب ہے، کیا ہے؟ اب آگے آگے دونوں ہاتھوں کے دھونے سے آغاز کرنا. بتائیے کوئی اور کچھ کہنا چاہتا ہے؟ کسی کو کچھ پڑھ کے سنانا ہے؟ نہیں کرنا ہے. اب یہاں پہ البداءۃ بغسل یدیہ کا ایک خاص مفہوم بتا رہے ہیں کہ سنت یہی ہے، دونوں ہاتھوں کے دھونے سے وضو کا آغاز کرنا. دونوں ہاتھوں کو دھونا نہیں فرمایا، ورنہ دونوں ہاتھوں کا دھونا تو فرض ہے نا. فغسلوا وجوہکم کے بعد فرمایا وایدیکم، اسی لیے البداءۃ بغسل یدیہ فرمایا. نجستین کو تو دھونا واجب ہے. تین بار دھونا سنت ہے، لیکن دو بار بھی کوئی دھو دے گا تب بھی وہ سنت ہی ادا ہے. لو نقص غسل عن الثلاث، ہاں کمال کو تعریف ہوگا وہ. حضور یہ کمال کا تاریخ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو سلاسن کا لفظ ہے اس پر عمل ہاں نہیں ہو رہا. ہاں ہاں، وہ حدیث پاک بھی ہے نا کہ ایک ایک بار دھویا، اور حضور کریم علیہ السلام نے اور فرمایا کہ یہ وہ وضو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتا مگر اس کے اسی سے. اور پھر دو دو بار دھویا، جی اور پھر فرمایا یہ بہتر ہے اس سے. اور پھر تین تین بار دھویا اور کہا کہ یہ میرا وضو اور انبیاء کرام کا وضو ہے. تو یہ کمال اس میں ہے. جی تو حضور کریم علیہ السلام والا وضو نہیں کیا کسی، اگر وہ کمال کا طریق یوں ہوا. سنت میں بھی جی کمال، تو سنت کے بھی دو درجے ہو گئے. ہدایہ میں استیقاظ کی قید ہے، کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسله. بعض لوگوں نے کہا کہ مستيقظ جو ہے نا اس کا دھونا مقصود ہے، اور غیر مستيقظ کا دھونا مقصود نہیں ہے، وہ ایک ادب ہے. تو حدیث پاک کو میں جو ہے نا
اذا استيقظ احدكم کو قید اعتراضی ہی مانیں گے، یہ بعض کا کہنا، لیکن اکثرون یہ کہہ چکے ہیں کہ مستيقظ غیر مستيقظ دونوں کو اس پر سنت ہے، اسی لیے ان الفائق میں کہا اللہ صح الذي علیہ الاکثر انه سنت مطلقا، توہم نجاست ہے تو سنت مؤکدہ ہے، اور توہم نجاست نہیں ہو تو غیر مؤکدہ ہے۔ اب یہ بات جو ہے نا آپ پڑھ چکے ہیں، لأن مفاہیم الکتب حجت، اس کو پورا ٹاپک بنا کر کے علامہ شامی اس پہ باتیں کر رہے ہیں، باتیں بیان فرما رہے ہیں۔ دیکھیے وہ بات پڑھ چکے ہیں آپ کہ لفظ کی دلالت شیء مسکوت عنہ پر ہو، دو قسمیں، مفہوم موافقت، مفہوم مخالفت۔ مفہوم مخالفت اس کی قسمیں، مفہوم صفت، مفہوم شرط، عدد، لقب، یہ سب امام شافعی کے نزدیک معتبر ہیں سوائے مفہوم لقبی کے، اور حنفیہ سب کی نفی کرتے ہیں، کلام الشارح نہیں، کلام الشارع۔ اس سے پتہ چلا کہ روایات میں ساری قسمیں معتبر ہیں، مفہوم لقبی۔ یہ سب آپ پڑھ چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جو یہ فرمایا کہ 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، تو اس میں سنت تب ہی ادا ہوگی کہ پہلی مرتبہ جب دھوئے گا تو اس میں بھی بال برابر جگہ خشک نہ رہے، اگر خشک رہ گئی تو پھر اس طرح کا 3 مرتبہ پورا کیا تو پھر تو سنت ادا نہیں ہوگی نا۔ اب باقی رہ جائے گا تو پھر کیسے سنت ادا ہوگی؟ جی اس میں فتح رضویہ شریف میں دیکھنا چاہیے، اعلیٰ حضرت نے حق ادا کیا ہے پہلی جلد میں، الجود الحلوم میں۔ چلیے یہ پوری بحث ہم پڑھ چکے ہیں وہاں پر شرح العقود میں، اور میں وہاں پہ بتا دیا تھا کہ دونوں معاملے میں حکم اکثر ہی ہے، قیدو بالاکثر، کیونکہ نصوص میں بعض وہ مقامات ہیں کہ اس کا مفہوم معتبر ہوتا ہے، نص عقوبت بیان کر دیا۔ فیہ من الحد کا مطلب کتاب الحد عند ذکر جنایات، روایت سے مراد روایت فقہا، اور یہاں بھی اکثر مراد ہے، ہر جگہ نہیں۔ اس لیے صحابہ کے وہ اقوال جو مدرک بالعقل ہوں، جو مدرک بالعقل نہیں ہوں گے وہ مرفوع کے حکم ہیں، اور مرفوع نص ہے۔ یہ دیکھیے بڑی اہم بات ہے، ولہٰذا اتفق اصحابنا علی تقلید الصحابہ فیما لا یدرک بالرائے، اسی لیے ہمارے اصحاب حنفیہ اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ کرام کی تقلید کی جائے گی ان امور میں جو امور عقل سے مدرک نہیں ہوتے، جیسے اقل مدت حیض، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بتایا 3 دن، کیونکہ وہ کیسے 3 دن بتا سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کریم علیہ السلام سے انہوں نے سنا ہے۔ اب یہ عقوبات میں مفہوم مخالف معتبر ہے، عقوبات میں مفہوم مخالف کلام شارع میں بھی معتبر ہے۔ وجہ بتائی کہ ہمارے اہل سنت ہم لوگ جو ہے رؤیت باری کے جواز پر آخرت میں اسی آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رؤیت سے رکاوٹ اور حجاب کو فجار کی سزا کے طور پہ بیان کیا، اس سے پتہ چلا کہ یہ نیکوں کے لیے سزا نہیں ہے، نیک جو ہے نا اس سے بری ہوں گے۔
جی چلیے یہیں پر ہم روکتے ہیں اور کچھ ہم پڑھتے ہیں. یہ الرسغین فرمایا تھا نا، دونوں ہاتھوں کو کلائیوں سمیت، گٹوں سمیت. ضم رسغ، را کے ضمے کے ساتھ. یہ مفصل الکف ہے، جہاں سے ہتھیلی کلائی سے الگ ہوتی، جوڑ. کوع والکرسوع، یہ دونوں ہڈیاں ہیں نا، ایک کو کوع کہتے ہیں، ایک کو کرسوع کہتے ہیں. جو ایک ہڈی جو ہاتھ کے پاس جوڑ کے پاس ہوتی ہے ابری ہوئی، دونوں طرف ابری ہوئی ہڈی ہے. ایک انگوٹھے کی طرف ہے وہ کوع ہے، اور ایک چھنگلیا جو چھوٹی والی ہے اس کی طرف ہے وہ کرسوع ہے. اور بوع جو ہے وہ تو پاؤں میں ہوتی ہے، جو کعبین، کعب اور پھر رجل. شاعر نے کہا وعظم یلی الابہام کوع، جو ہڈی ابہام سے سٹی ہوئی ہے وہ کوع ہے، اور جو خنصر سے متصل ہے وہ کرسوع ہے، اور دونوں کے وسط میں رسغ ہے. کوع اور کرسوع کے درمیان کا جو حصہ ہے دائرے میں وہ رسغ ہے. وعظم یلی ابہام رجل، پاؤں کے انگوٹھے سے متصل جو ہڈی ہے اس کو بوع کے نام سے ملقب کیا جاتا ہے. تو علم حاصل کرو اور غلط بیانی سے اور غلط فہمی سے بچو. پھر کہتے ہیں کہ اگر برتن کو اٹھانا ممکن نہ ہو، یہ تو اوپر کہہ دیا کہ برتن اٹھانا ممکن ہو، ممکن نہیں، اس کی تفصیل بتا رہے ہیں. یہ دونوں ہاتھوں کو دھونا سنت ہے. اب اس کی تفصیل میں کبھی مشکل ہو سکتی ہے، کہ ہو سکتا ہے آسانی اس میں ہے کہ لوٹے سے آپ ہاتھ دھو رہے ہیں تو ایک لوٹے کو ایک ہاتھ سے اٹھائیے اور اس کی ٹوٹی سے اپنے داہنے ہاتھ پہ پانی ڈالیے، دائنا ہاتھ دھل جائے تو بائیں ہاتھ پہ پانی ڈالیے. لیکن اگر اس برتن کو اٹھا نہ سکیں، بلکہ بڑا برتن ہے اور چھوٹا برتن بھی ساتھ میں نہیں ہے کہ چھوٹے برتن سے پانی نکال کر کے اور سیدھے ہاتھ پہ ڈالیں، تو اب کیا کریں گے؟ ادخل اصابع جسراہ مضمومتن، بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو ملا کر کے اسی پانی میں ڈال دیں گے، صرف انگلیاں. وصب علی الیمنی، اور داہنے ہاتھ پر پانی نکال کر کے ڈال دیں گے انگلیوں سے. یہ کیوں ایسا کریں گے؟ تیامن حاصل ہو جائے کہ پہلے داہنا ہاتھ ہم نے دھل لیا. کف داخل نہیں کریں گے، ہتھیلی نہیں، صرف انگلیاں. ولو ادخل الکف ان اراد الغسل صار الماء مستعملا، اور اگر ہتھیلی داخل کر دی اور غسل کے ارادے سے داخل کیا کہ وہ ہتھیلی میں داخل کر رہا ہوں کہ ہتھیلی کا بھی وضو ہو جائے، ہتھیلی بھی پاک ہو جائے، تو پانی مائع مستعمل ہو جائے گا، پانی مستعمل ہو جائے گا. ان اراد الاغتراب، اور ہتھیلی اس لیے نیت سے نہیں ڈالی بلکہ اغتراف کی نیت سے کہ چلو میں پانی نکالنا ہے، تو پانی مستعمل نہیں ہوگا. اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ یہاں پر ضرورت کی بنیاد پر نیت پر مدار کار رکھا ہے کہ اگر نیت رکھے گا پاکی کی تو پانی مستعمل ہوگا، ورنہ نہیں. حالانکہ دیگر معاملات میں یہ نہیں رکھا ہے، نیت کرے نہ کرے اگر ہاتھ ڈالے گا تو پانی مستعمل ہوتا ہے. فرماتے ہیں وَلَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ الْاغْتِرَافُ، بے شک ان کوئی برتن ہے ہی نہیں کہ اغتراف کر سکے، پانی لے سکے، اس کے دونوں ہاتھ نجس ہیں. اب کیا کرے گا؟ نجس ہاتھ پانی میں ڈالے گا تو پانی نجس ہو جائے گا. تو اب یہ عذر ہے اور تیمم کرے گا، نماز پڑھے گا اور اعادہ بھی نہیں. یہ جو رسغین تک ہاتھ دھویا ہے یہ سنت ہے جو فرض کے قائم مقام بھی ہے، اسی سے اتنے حصے کی فرضیت بھی ادا ہو جاتی ہے. جیسے سورہ فاتحہ واجب ہے لیکن قرات فرض ہے تو فرضیت بھی ادا ہو گئی. وہی کہہ رہے ہیں وَهُوَ سُنَّةٌ كَمَا أَنَّ الْفَاتِحَةَ وَاجِبَةٌ يَنُوبُ عَنِ الْفَرْضِ وَيُسَنُّ غَسْلُهَا أَيْضًا مَعَ الذِّرَاعَيْنِ. اب اس کے بعد چہرہ دھونے کے بعد جب دونوں ہاتھ آپ دھوئیں گے کونیاں سمیت،
تو یہ جو پہلے دھل چکے ان کا دھونا اب فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے، کیونکہ فرضیت ادا ہو چکی ہے۔ مسواک بھی سنت ہے، سنت مفروض، جیسا کہ جوہرہ میں ہے اندر مضمضہ، اور ایک قول یہ ہے کہ مضمضہ سے پہلے، شروع میں وضو سے پہلے۔ چلیے اسی پر ہم اپنے درس کو آج ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔